آج آیت مودت میں جو تفسیری نکات ہیں، جو انمول موتی، بسم اللہ خیر ہو آپ کی، جو ہیرے ہمارے لیے جو قابل افادہ، جو افادیت اس آیت میں ہے، آج ہم اس سے مستفیض ہوتے ہیں۔ اس آیت کے بارے میں مختلف آراء ہیں، مفسرین کرام کی آراء ہیں، محدثین کے ہاں روایات بھی ہیں۔ جو آراء بیان کی جاتی ہیں ان میں سے شہرہ آفاق رائے سید نعیم الدین مراد آبادی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی کی ہے۔ کنز الایمان ترجمہ اہل سنت کے امام کا، اس میں حاشیہ، تفسیر، توضیح، انڈر لائن جو نیچے لائنیں ہیں وہ سید نعیم الدین مراد آبادی شاہ صاحب کی ہیں۔ دیکھیں کیسی خوبصورتی ہے، ترجمہ سنیوں کے امام کا ہے اور تفسیر علی کے لال کی ہے۔ کیسا حسین امتزاج ہے، کیسی موافقت ہے، کیسی مطابقت ہے، کیسی تطبیق ہے، کیسی نسبت ہے، کیسی اضافت ہے۔ ترجمہ اہل سنت کے امام کا ہے، اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خاں بریلوی رحمہ اللہ تعالی، اور تفسیر سید نعیم الدین مراد آبادی شاہ صاحب کی ہے۔ آپ تفسیری آراء کے طور پہ کچھ قول لکھتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہیں الا المودۃ فی القربا، قربا سے مراد حضور کی قبیلہ قریش سے جو رشتہ داری تھی، اہل قریش سے جو حضور کا تعلق تھا، رشتہ داری تھی۔ حضور فرما رہے ہیں کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں اپنی محنت کا کوئی اجر نہیں مانگتا، رسالت کے عوض میں، یعنی محنت رسالت کا کوئی اجر نہیں مانگتا، لیکن الا المودۃ فی القربا، یہ جو میری اور تمہاری رشتہ داری ہے اس کا تو خیال رکھو، کم از کم اس کا تو خیال رکھو نا جی۔ تو دس از دا فرسٹ پریفیس آف دس ورس، یہ اس آیت کا پہلا پس منظر ہے، اور یہ وہ پس منظر ہے جو متعدد مفسرین کرام کے ہاں بیان کیا گیا ہے۔ زیادہ تعداد میں مفسرین کرام نے اسی قول کو بیان کیا ہے۔ چونکہ آیت مکی ہے، سورت مکی ہے، سورہ شورا 42 نمبر سورہ ہے، مکی سورت ہے، تو اس اعتبار سے مفسرین کرام کا خیال ہے کہ الا المودۃ فی القربا سے مراد حضور کے رشتہ دار ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید۔ آج ہماری دعوت پہ ہمارے بڑے پیارے ثنا خان سیال کوٹ سے محمد افضل قادری صاحب تشریف لائے ہیں، اور ہم انشاءاللہ بڑی پیاری نعت بھی ان سے سنیں گے۔ بڑی پیاری نعت آپ پڑھتے ہیں، سیال کوٹ میں بالعموم دعوت دینے والی شخصیت فقیر کے لیے آپ ہی ہیں، اللہ آپ کو عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ میں عرض کر رہا ہوں میرے صاحبوں کہ یہاں پہ جو معروف قول ہے اس آیت کے حوالے سے، میں نے پہلے عرض کر دیا کہ دس از دا بیسک پریفیس آف دس ورس، اس آیت کا جو بیسک پس منظر علماء مفسرین کے ہاں ہے وہ یہی ہے جو عرض کر رہا ہوں، اور متعدد مفسرین، یعنی امام طبری کو پڑھیں، تفسیر خازن کو پڑھیں، تستری کو پڑھیں، روح المعانی کو پڑھیں، یہ پرانے مفسر ہیں جن کے میں نام لے رہا ہوں، یہ مفسر ہیں اور اصل میں یہی مفسر ہیں۔ بعد میں تفسیر نہیں لکھی گئی،
بعد میں تو تفسیر نقل ہو رہی ہے، ان کی لکھی ہوئی نقل ہو رہی ہے. جو بعد میں آئے ہیں ہم انہیں مفسر کہہ دیتے ہیں، لیکن اصل میں مفسر یہ ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں. طبری پرانا مفسر ہے، الکشاف امام زمخشری مفسر ہے. لغت اور معنی کے اعتبار سے یہ پہلے نمبر پہ مانے جانے والی تفسیر ہے، کشاف. پھر تھوڑا نیچے آ جائیں تو تفسیر مظہری عربک میں بھی مل جاتی ہے، اردو میں بھی مل جاتی ہے. اور نیچے آ جائیں تو پیر کرم شاہ صاحب کی ضیاء القرآن اردو میں، یعنی اسے ادب کے اعتبار سے اسے ایک نمبر تفسیر کہا جاتا ہے، ادبی تفسیر ہے پیر کرم شاہ صاحب کی. تو کرم شاہ صاحب سے جو یعنی معاصرین ہیں اور نیچے آنورڈ اوپر یہ تفسیر کو نقل کرتے ہیں. اصل مفسر جو ہیں وہ قدیم مفسرین ہیں کہ جب تفسیر کا ارتقاء ہوا ہے وہ اصل مفسرین ہیں. تو میں اصل میں ان مفسرین کو زیادہ لیا کرتا ہوں، اور میرے جو پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے اس میں بھی یہی مفسرین ہیں، کیونکہ اصل مفسرین یہی ہیں. تو مفسرین کے ہاں یہ جو مودت والی آیت ہے، اس آیت کے بارے یعنی متقدمین مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت میں الا المودۃ فی القربا سے مراد حضور مخاطب ہیں یعنی قبیلہ قریش سے، اہل قریش سے، کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اپنی رسالت کا کچھ اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربا، لیکن جو میری اور تمہاری رشتہ داری ہے کم از کم اس کا تو خیال رکھو. تو یہ ایک قول ہے، اس آیت کے حوالے سے یہ ایک قول ہے. سید نعیم الدین مراد آبادی شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ جہاں پہ یہ قول ہے یہ بھی معتبر ہے، ہم اسے رد نہیں کر رہے، معتبر قول ہے. لیکن وہاں پہ یہ بھی قول ہے کہ یہی آیت مودت مصطفیٰ، بسم اللہ، مرتضیٰ، فاطمہ، حسن مجتبیٰ، حسین شہید کربلا، یعنی یہ والی آیت پانجتن پاک کی شان میں آئی ہے. اللہ نے حضور کی زبان سے حسین ابن علی کی مودت کو طلب کیا ہے. اچھا، اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک سوال یہاں پہ اٹھے گا کہ جب آیت مکی ہے، سورت بھی مکی ہے، مکے میں تو حسین ہے ہی نہیں تھے، مکے میں تو امام حسن نہیں تھے، مدینے گئے، سیدہ زہرا کا حضرت مولا علی سے نکاح ہوا، تو پھر اللہ نے حسنین کریمین شریفین شہیدین عطا فرمائے. جب آیت مکی ہے، حضرت حسنین تو تھے نہیں، آیت مکے میں آ رہی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے آنے سے پہلے ہی اللہ ان کی مودت طلب کرے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ غور ہے. دیکھیں، ہم ہیں قرآن کے طالب علم، اگر ہم اپنے عقائد کو قرآن سے تلاش نہیں کر رہے تو ہم اپنی زندگی ضائع کر رہے ہیں. اور ابھی پچھلے دنوں مجھے ایک کال آئی تھی لاہور سے، ایک علامہ صاحب تھے، تو خیر نام نہ لیا جائے، بڑی شخصیت ہیں اور کچھ تحقیقی کام وہ کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے انہوں نے مجھے کال کی. اور وہ ایک مرکز ہے لاہور میں، بہت بڑا مرکز ہے، پردہ ہی رہنے دیتے ہیں، وہاں سے انہوں نے مجھے کال کی کہ ہم اس مسئلے کے حوالے سے تحقیقی حوالے سے کچھ مدد چاہتے ہیں. میں ٹیلی فون پہ تھا اور میں بجوات جا رہا تھا، علاقہ بجوات میں، 2-3 دن پرانی بات ہے. تو 1 گھنٹہ میری ان سے بات ہوئی ہے ٹیلی فون پہ، مطلب 1 گھنٹے کے اندر 45-46 منٹ لگا لیں، 50 منٹ لگا لیں، یعنی میں پہنچ گیا تھا جب ہماری بات ختم ہوئی، تو اب لگا لیں گھنٹہ گزر گیا ہو. تو میں نے انہیں پھر عرض کیا کہ حضرت میں
آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ فقیر سے چاہتے ہیں تو میں تو آپ کو قرآن حکیم میں سے مدد کر سکتا ہوں. آپ اس عنوان کو یوں ان آیات میں دیکھیں تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. پھر انہوں نے مجھے کہا جی میں نا فلاں پروفیسر بول رہا ہوں اور مفتی ہوں، اور فلاں مدرسے کا فاضل ہوں، مفتی ہوں، پروفیسر ہوں. مجھے کسی نے کہا تھا کہ اس مسئلے کے لیے ڈاکٹر شاہ حسین صاحب سے بات کریں، وہ قرآن سے آپ کو بتائیں گے. تو میں نے جیسا سنا ہے ویسا ہی پایا ہے. حقیقتاً مجھے یہ ٹریک نہیں مل رہا تھا جو ٹریک آپ نے دے دیا ہے. گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی فکری رہنمائی، ہم اپنی فکری تربیت اس خانقاہ میں قرآنی آیات سے کرتے ہیں. اب ایک طالب علم کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب حسین تھے ہی نہیں، حضرت حسن تھے ہی نہیں، کیونکہ آیت مکی ہے، تو ان کے آنے سے پہلے حضور ان کی مودت کیسے مانگ سکتے ہیں؟ آئیے اس کا جواب دیکھتے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو. تھوڑا پیچھے آئیے. سوال یہ پیدا ہوا ہے، کیا کسی کے آنے سے پہلے اس کی مودت طلب کی جا سکتی ہے؟ کیا میرے دوستوں کو سوال سمجھ آ گیا؟ کیا سوال ہے؟ کیا مقدمہ ہے؟ بتائیں. حضرت حسین تو ابھی ہے ہی نہیں. امام شاہ احمد رضا خان بریلوی کے ترجمے میں سید نعیم الدین مراد آبادی نے لکھا ہے کہ اس آیت میں حسین کی مودت ہے. تو ایک قرآن کا طالب علم ہونے کے ناطے سے ذہن میں سوال پیدا ہوا ہے کہ یہ آیت چونکہ مکی ہے، سورت مکی ہے، وہاں پہ تو حسین تھے ہی نہیں، تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ حسین کے آنے سے ہی پہلے حضور مودت طلب کریں؟ قربا میں حسین کیسے آ گئے؟ تو اس کے جواب کے لیے میں ایک آیت پڑھنے لگا ہوں جس میں اللہ نے آنے سے پہلے محبت طلب کی ہے. ابھی آئے نہیں ہیں، ابھی آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے اللہ نے محبت طلب کر لی. اب وہ شخصیت کون ہے؟ رکیے، ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کیجئے جب اللہ نے انبیاء سے ایک وعدہ لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے 1.25 کم و بیش انبیاء، جب میں تم سب کو کتاب و حکمت عطا کر دوں، ثم جاءکم رسول، پھر جب تم میں میرا رسول آ جائے، آیا نہیں، پھر جب تم میں میرا رسول آیا نہیں، آیا نہیں، آیا نہیں، میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں ابھی آیا نہیں. ثم جاءکم رسول، جب تم میں میرا محمد آ جائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، میرے محمد سے محبت بھی کرنا اور ان کی مدد بھی کرنا. ایمان کا معنی میں نے محبت کر دیا ہے، یہ ایمان کا معنی محبت کیا ہے میں نے، میرے محبوب سے محبت بھی کرنا اور میرے محبوب کی مدد بھی کرنا. اب آپ نے غور کیا، اگر رسول اللہ کے آنے سے پہلے اللہ انبیاء کے دلوں میں اپنے محبوب کی مودت ڈال رہا ہے، حسین کے آنے سے پہلے محمد صحابہ کے دلوں میں حسین کی مودت نہیں ڈال سکتے؟ غور ہے جی. یعنی یہ اصول ہمیں قرآن حکیم سے مل گیا کہ ہمارے اسلاف نے جو لکھا ہے کہ یہ آیت مودت حسین کے لیے بھی ہے. گو کہ ابھی حسین تشریف نہیں لائے، لیکن اس میں ان کی تشریف آوری سے پہلے ہی ان کی بات ہو رہی ہے. ان کی تشریف آوری سے پہلے ہی ان کی، دیکھیں اگر تو میں کوئی بور باتیں کر رہا ہوں پھر تو آپ کی خاموشی بنتی ہے، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہر جمعے ہمیں کوئی قرآن کا فیضان ملتا ہے
تو پھر آپ میرے ساتھ بولا کریں تاکہ مجھے سمجھ آئے، میں نے آگے آپ کو سبق پڑھاتے رہنا ہے۔ اب آپ نے غور کیا کہ ہمارے اسلاف، ہمارے اکابرین نے درست لکھا ہے کہ اس آیت میں مودت ہے حسین ابن علی کی، اس آیت میں مودت ہے، بسم اللہ بیٹا، اللہ برکتیں عطا فرمائے، اس آیت میں پڑھیں جی، نہیں آگے چلیں گے، آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے، اس آیت میں۔ اچھا جی، ہم یہاں پہ وہ خطابات وہ جلسوں والے نہیں کرتے جی، ہمارا وہ جو جلسے والے خطابات ہیں وہ اور ہوتے ہیں، یہاں پہ ایک تربیت ہوتی ہے اور ہر ہفتے ایک ٹاپک ہوتا ہے جسے تحقیقی اعتبار سے ڈسکس کیا جاتا ہے، تو وہ جو جلسوں والے مزے ہیں وہ جلسوں میں ہی ہیں، تو یہاں پہ تو پوری ایک گفتگو ہے جو آپ تک پہنچانی ہوتی ہے، اور یہ پوری ایک ایسی گفتگو ہے کہ ہم اسے لکھ سکتے ہیں، یہ ریٹن فارم میں بھی اسے لکھا جاتا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ عنوانات کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں لکھا بھی جائے۔ تو اس آیت میں مودت ہے حسین ابن علی کی۔ اب آئیے میں اس آیت کو تلاوت کرتا ہوں، ذرا واپس آ جائیں سورہ شورا، 42 نمبر سورہ۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا۔ اچھا بھائی، رکنا نہیں میں نے کسی لفظ پہ، اور آگے ترجمہ کرتے جانا ہے۔ ذالک الذی یبشر اللہ، چونکہ حسین کی مودت ہے اس آیت میں، اللہ فرماتا ہے سنو سنو، حسین ابن علی کی مودت یہ ایسی خوشخبری ہے جو اللہ دے رہا ہے۔ حسین ابن علی کی مودت یہ ایسی خوشخبری ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک پھر قابل غور بات ہے، لمحہ فکر ہے، اللہ نے مودت حسین کو خوشخبری کہا ہے، کیا فرمایا؟ بولیں، کیا خوشخبری؟ مودت کس کی؟ حسین پاک کی۔ خوشخبری دے کون رہا ہے؟ اللہ۔ تو پھر میں پورے وثوق سے کہہ لوں، جس کے دل میں حسین ہے اس پہ اللہ خوش ہے، جس کے دل میں، بھائی بولو، اس پہ اللہ، آپ کو مبارک ہو۔ یہ جو حسین کے ذکر میں آئے بیٹھے ہیں اور حسین حسین سن رہے ہیں، آپ کو مبارک ہو، پروردگار تم پہ خوش ہے، پروردگار تم پہ راضی ہے۔ حسین والو، ذکر حسین میں آنے والو اور حسین کی محافل سجانے والو، دل میں حسین کو بسانے والو، اللہ کی طرف سے سند مل گئی ہے، محمد کا رب تم پہ راضی ہے، تم پہ اللہ خوش ہے۔ اور یہ خوشخبری کس نے دی؟ ہر زبان بولے۔ اچھا، میں ایک اشارہ کروں، ذرا غور کیجئے گا، ذرا رکنا، لطف لے ذرا قرآن کا، ایک ذہن میں آیت آئی ہے، ٹھہرنا، سورہ بنی اسرائیل، سورہ آل عمران کی طرف ذرا آئیے گا، بس یہ آیت پڑھو پھر میں آگے چلتا ہوں۔ آج ہمارا جو فوکس ٹاپک ہے وہ اگلا حصہ ہے، لیکن ذہن میں یہ آیت آ گئی۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، حضرت زکریا نبی مریم کے حجرے میں داخل ہوئے، وجد عندہا رزقا، آپ دیکھتے ہیں مریم کے سامنے بے موسمی پھل پڑے ہوئے ہیں، قال یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ قالت ہوا من عند اللہ، مریم نے جواب دیا بازار سے نہیں آئے، اللہ نے جنت سے ہیں۔ اچھا چلو، یہ بھی سمجھ آ گئی آپ کو قرآن پڑھ کے کہ زندگی میں اوپر سے لنگر نیچے آ جاتا ہے، نہیں غور نہیں کیا، مرنے کے بعد نہیں، یہ زندگی میں آیا ہے۔ مریم کے پاس حیاتی میں، زندگی میں، بسم اللہ، جنت کے کھانے آ جاتے ہیں۔ اگلا جملہ سن کے تبعیت مچل جائے گی، اگر مریم کے سامنے جنت کے کھانے آ سکتے ہیں، زہرا کے سامنے نہیں آ سکتے۔ اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ جب کھانے دیکھے، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، حضرت زکریا نبی عرض کرتے ہیں اللہ اگر مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے، مجھے اولاد نہیں دے سکتا؟ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، فنادتہ الملائکہ،
ملائکہ نے آ کے کہا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی. یہ ملائکہ نے آ کے خوشخبری سنائی، فرشتوں نے آ کے خوشخبری سنائی. آپ نے غور نہیں کیا، حضرت یحییٰ نبی آ رہے ہیں، خوشخبری فرشتے دے رہے ہیں. ذالک الذی یبشر اللہ، حسین کی خوشخبری اللہ دے رہا ہے. توجہ ہے جی، غور ہے جی باتوں کی طرف. کیا قرآن حکیم سمجھ آ رہا ہے؟ چلو آگے چلتے ہیں. مولا یہ خوشخبری کنہیں فرمایا؟ عبادہ الذین آمنوا، وہ جو میرے اپنے ہیں نا، عبادہ وہ جو میرے ہیں نا، میرے، یہ خوشخبری ان کے لیے ہے. نہیں میرے دوستوں نے غور نہیں کیا. عبادہ وہ جو میرے ہیں نا، میرے، کون کہہ رہا ہے؟ تمہیں اب بھی سمجھ نہیں آئی؟ حسین والوں کو اپنا کہنا اللہ پسند فرماتا ہے. اللہ فرما رہا ہے یہ جو حسین والے ہیں نا، یہ میرے اپنے ہیں. نہیں ابھی بھی غور نہیں کیا آپ نے. اللہ فرما رہا ہے اوے حسین والو تم ہی تو میرے ہو. بھئی عبادہ کا ترجمہ کر رہا ہوں. عبادہ اللہ فرماتا ہے حسین والے میرے ہیں. الذین آمنوا، اور یہ میرے نبی کے نوکر ہیں، یہ مؤمن ہیں، یہ صاحبان ایمان ہیں. وعملوا الصالحات، اور یہ مستقل نمازی ہیں. میں ترجمہ کر رہا ہوں اگر سمجھ آ رہی ہے. وعملوا الصالحات، یہ با عمل ہیں. وعملوا الصالحات، حسین والے با کردار ہیں. یہ نہیں ہم نے کبھی غور کیا، ہم با کردار نہیں ہیں. ہم کردار دکھاتے ہیں، با کردار نہیں ہے. کردار دکھانا اور ہے، با کردار ہونا اور ہے. جی میں بتا دیتا ہوں، ہم بہروپیے ہیں. ہم گھر میں کچھ اور ہیں، باہر کچھ اور ہیں. ہم دوستوں میں بیٹھے کچھ اور ہیں، گھر میں بیٹھے کچھ اور ہیں، تنہائی میں کچھ اور ہیں. ہم مجلس میں بیٹھے ہیں تو کچھ اور ہیں، اکیلے بیٹھے ہیں تو کچھ اور ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں تو کچھ اور ہیں، باپ کے سامنے کچھ اور ہیں، ماں کے سامنے کچھ اور ہیں، استاد کے سامنے کچھ اور ہیں، محلے میں کچھ اور ہیں. یہ با کردار ایسا نہیں ہوتا، یہ تو بہروپیہ ہے. اسے بہروپیہ کہتے ہیں. یہ کردار شو کر رہا ہے، دکھا رہا ہے. جب استاد کے سامنے آ گیا تو جی حضور، میں نے دیکھے ہیں شاگرد، استاد کے سامنے جی حضور، باپ کے سامنے یوں آنکھیں ہوتی ہیں. یہ تو بہروپیہ نکلا، یہ با کردار تھوڑی ہے. یہ تو کردار دکھا رہا ہے. ہم با اخلاق نہیں ہیں، با کردار نہیں ہیں. ہم اخلاق صرف دکھاتے ہیں. جی یہی تو باتیں ہیں جو آپ کو سمجھانا مقصود ہیں. ہمارے دلوں میں ویسے حسین ہیں، لیکن جس کے دل میں حسین ہو وہ کردار دکھاتا نہیں ہے، وہ با کردار ہوتا ہے. جیسا رویہ استاد کے ساتھ ہے ویسا ہی حسن سلوک اگر باپ کے ساتھ بھی ہے. جیسی عاجزی باہر محلے میں ہے ویسی عاجزی اگر گھر میں بھی ہے. جیسا ایٹیٹیوڈ تیرا دوستوں کے ساتھ ہے ویسا ہی بسم اللہ اگر سگے بھائیوں کے ساتھ بھی ہے. بہت اوکھا کام ہے. جیسا انداز ہمارا اپنی کسی یعنی کاروباری معاملات میں ہوتا ہے اپنے کلیگ کے ساتھ، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عزت کریں یہ لوگ. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو کلیگ ہیں وہ ہمارے ساتھ پیار کریں، اس لیے ہم انہیں اپنا اخلاق دکھاتے ہیں. با اخلاق ہم نہیں ہوتے. اگر ہم با اخلاق ہیں تو جیسا ہمارا لہجہ دوستوں میں ہوتا ہے ویسا بھائیوں میں بھی ہو. جیسا ہمارا لہجہ استاد کے ساتھ ہوتا ہے ویسا باپ کے ساتھ بھی ہو. جیسا ہمارا لہجہ محلے میں ہوتا ہے بسم اللہ والا ویسا گھر میں بھی ہو. ہاں اگر آپ کا دل کرے کہ میں کوئی با کردار شخصیت دیکھوں تو دیکھ لو نا زہرا کا بابا، جس کے کردار کو اللہ بیان کرتا ہے انک لعلی خلق عظیم. اوے عظیم رب کہہ رہا ہے محمد جیسا اخلاق کسی کا نہیں.
یہ اخلاق حسنہ کا مالک ہے. میں گزارش سمجھ آ رہی ہے جی؟ میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے حسین کی مودت کی خوشخبری ان مومنوں کے لیے ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جو با کردار ہیں، بے روپیے نہیں ہیں، بے روپیے نہیں ہیں. میں آپ میں آ کے تو کروں بسم اللہ بسم اللہ جی جناب جی حضور جی بسم اللہ، گھر جا کے میں تڑاں شروع کر دوں، یہ با کردار نہیں ہے. یہ با کردار نہیں ہے، یہ پھر میں کہوں گا بہروپیہ ہے. اچھا باہر تو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، محلے میں بھی بسم اللہ، جی حاجی صاحب بسم اللہ، جی بیٹا بسم اللہ، جی آئیں بیٹا بسم اللہ. تو اپنے بچوں میں توڑاں اور جناب وہ اخلاق ہی نہ ہو. اچھا باہر بسم اللہ، گھر والی سے بسم اللہ نہیں، باہر بسم اللہ، والدین سے بسم اللہ نہیں، یہ بے روپیہ ہے، یہ با کردار نہیں ہے. با کردار وہ ہوتا ہے جیسا اخلاق دوستوں میں ہو ویسا ہی گھر میں ہو. ہاں جی، گھر والی سے کسی نے پوچھا تھا، سب سے زیادہ قریب گھر والی ہوتی ہے، گھر والی تیری ایک ایک نبض کو جانتی ہے. گھر والی نے کسی سے پوچھا تھا اگر ان کی اخلاق دیکھنے ہو تو کیا دیکھیں؟ گھر والی نے کہا تھا جس کا دل کرے محمد کے اخلاق دیکھوں وہ قرآن پڑھ لیا کرے. عائشہ صدیقہ نے فرمایا تھا کہ جس کا دل کرتا ہے کہ میرے محبوب کے اخلاق پڑھنے ہیں وہ قرآن پڑھ لے، جب وہ قرآن پڑھے گا اسے سمجھ آ جائے گی میرا محبوب کیسا ہے. میرے دوستوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ حسینی با کردار ہیں، حسینی با کردار ہیں، حسینی کردار دکھاتے نہیں ہیں، با کردار ہوتے ہیں. اب یہ جو حسینی ہے نا، ان سے اللہ فرما رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا. قُلْ حبیب فرما دیجئے، ارشاد کیجئے، لا نہیں، اسألو میں سوال کرتا، میں نہیں مانگتا. سآلا کا معنی ہوتا ہے سوال کرنا، میں سوال کرتا ہی نہیں، میں سوال لا اسألکم تم سے، کم یعنی تم سے. حضور فرما رہے ہیں، اللہ نے فرمایا حبیب فرما، قل ارشاد فرما، لا اسألکم نہیں کچھ بھی میں تم سے مانگتا، الا مگر، الا 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 بال پوائنٹ پنسل، الا الا الا. قرآن میں جب بھی الا آ جائے، الا میں آپ کے سطح پہ رہ کے سمجھاؤں گا، اگر اس کی صرفی بحث میں گئے تو بات لمبی ہو جائے گی. الا جہاں پہ آ جائے، الا پچھلی بات کو آنے والی بات کے الٹ کر دیتا ہے. یہ جو لفظ ہے نا الا الا الا، اس سے جو پیچھے کلمہ ہوتا ہے نا، اس کے آنے سے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور جو آگے ہوتا ہے اس کا اثبات ہوتا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ میں ایک مثال دیتا ہوں. لا الہ، کوئی اللہ نہیں، کوئی الہ نہیں، یہ کلمہ کفریہ ہے. الا اللہ، الا اللہ، اس اللہ نے بتا دیا نہیں کوئی ہے، کوئی ہے. لا الہ الا اللہ، پیچھے ہے لا الہ، یہ کلمہ کفریہ ہے. اللہ نے آ کے کلمہ طیبہ بنا دیا ہے. اللہ نے بتا دیا نہیں کوئی ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ. اچھا میں ایک اور مثال دیتا ہوں. اللہ فرماتا ہے، اللہ کی ایک اور مثال سمجھیے گا. اللہ پیچھے اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، اللہ ہاں مگر بھیجا ہے. یہ اللہ بتا رہا ہے کہ ہاں مگر بھیجا ہے، اور بھیجا کیا ہے؟ رحمت للعالمین. وما ارسلناک الا رحمت، یعنی ہم نے آپ کو رحمت بنا. اچھا ایک اور مثال دیتا ہوں اللہ کی ایک اور مثال سمجھیے گا. حضور ایک دن فرما رہے تھے لا فتح، کوئی فاتح نہیں الا علی، مگر علی ہے نا، علی
اب آپ کو سمجھ آیا اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ پچھلے جملے کا الٹ کرتا ہے. آپ اس آیت کو پڑھو گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. کل اللہ فرماتے ہیں حبیب فرمائیے لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے قرآن دیا، کعبہ دیا، مدینہ دیا، حتیٰ کہ اللہ کی معرفت دی. نہیں آپ سمجھے ہی نہیں. اب بھائی ہمیں اللہ بھی حضور کے در سے ملا ہے. اوے آپ چپ ہیں، میں کوئی باتیں کر رہا ہوں. میں اپنے مسلک کا بڑا ذمہ دار آدمی ہوں، میں غیر ذمہ دار نہیں ہوں. میں پورا ہر چیز تحقیق کر کے پھر اسے زبان پہ لے کے آتا ہوں. ہم اللہ کو کوئی نہیں جانتا تھا، اللہ کا کوئی تعارف نہیں تھا. لات منات عزا کے پوجنے والے تھے. اللہ جس کے در سے ملا اسے محمد کہتے ہیں. ہمیں اللہ کی معرفت حضور سے ہوئی ہے. لگاؤ جس کا دل کرے فتویٰ لگانا ہے لگاؤ. ہمیں قل ہو اللہ احد، قل نے بتایا ہے اللہ ایک ہے. پیچھے قل ہے، وہ پیچھے قل ہے. زور بھی لگاؤ تم اپنے پورے علم کا، تم اللہ تک جا ہی نہیں سکتے جب تک محمد نہ بتائیں میں نے دیکھا ہے وہ ایک ہے. میرے دوستوں کو سمجھ آ رہا ہے فلسفہ؟ میں کسی منزل کی طرف آج آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں. حضور کی زبان سے نکلا ہے ہاں نا وہ ایک ہے. یارا مجھے بڑا لطف آ رہا ہے اس جملے کا. آپ سارے چپ بیٹھے ہیں. میں دوبارہ میرا دل کرتا ہے یہ جملہ میں پھر کہوں. ہمیں جو اللہ کا بتائے اسے محمد کہتے ہیں. اچھا اگلا جملہ اس سے بھی بھاری ہے. جس کے کہنے پہ ہم 5 مرتبہ دن میں سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلی کہتے ہیں اسے محمد کہتے ہیں. کسی کو خواب آئی اللہ ہے؟ بولو اب بولو بھی تو صحیح نا. اللہ نے اپنی پہچان کا جو ذریعہ بنایا ہے نا اسے محمد کہتے ہیں. یارا آپ چپ ہیں، آپ والی باتیں ہیں میں جو کر رہا ہوں. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ والی باتیں نہیں ہیں. یہ میں پورے پاکستان میں کہتا ہوں یہ جملہ کہ آپ والی باتیں نہیں ہیں، آپ کے اوپر سے گزر رہی ہیں. لیکن آپ تو ہر جمعہ یہاں پہ تشریف لاتے ہیں. یہ آپ والی باتیں ہیں. بے حد نے عجب کام کیا حد کر دی، گنجائش تنقید سبھی رد کر دی. خود تو پردے میں رہا لیکن خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر دی. اللہ کے ایڈریس کا نام محمد ہے. حضور اللہ کا ایڈریس ہے. اب بولو بھی تو صحیح نا. محمد افضل قادری صاحب فرما رہے تھے کہ میں نے آنا کیسے ہے. میں نے کہا میں آپ کو لوکیشن بھیج دیتا ہوں، اس ایڈریس پہ آ جائیے، آپ ہم تک آ جائیں گے. نہیں بولو بھی تو صحیح. اس ایڈریس پہ آ جائیے آپ ہم تک. اگر تیرا دل کرے اللہ تک جانا ہے نبی تک آ جا، اللہ تک پہنچ گیا. یعنی ہمیں اللہ کی معرفت بھی حضور سے مل رہی ہے. ہمیں اللہ کی معرفت بولو حضور سے مل رہی ہے. حضور نے آ کے بتایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. کس نے بتایا؟ اچھا یہ کیا ہے؟ کس کا کلام ہے؟ کس نے بتایا؟ حضور نے بتایا یہ کلام اللہ ہے، ہم مان گئے. حضور نے تحدید فرما دی، اسے بتا دیا کہ یہاں سے لے کے یہاں تک وہاں سے آیا ہے. نہیں غور کی. یہ جو یہاں ہے نا، یہاں سے لے کے یہاں تک یہ آیا ہے وہاں سے، اور آیا تو وہاں سے ہے لیکن وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی نکلا ہماری زبان سے. اچھا
اچھا میں گزارش تو کروں، یہ ربیع الاول میں انشاءاللہ اس پہ میں فوکس کروں گا. آج تو گزارش یہ ہے کہ قل فرما دیجئے لا اسألکم، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا. کس پہ؟ علیہ میں نے تجھے قرآن دیا، رمضان دیا، یہ مسجدیں میں نے دی ہیں، اور یہ مسجدیں حضور کا صدقہ ہے. مسجدیں مل گئیں، اذان مل گئی، پھر زندگی گزارنے کا ایک پورا پیرامیٹر دیا میں نے. میری ساری زندگی ضابطہ حیات ہے. کوئی ایسا انسانی زندگی کا پہلو نہیں ہے جو میری زندگی میں نہ ہو. قیامت تک لوگ میرے اسوہ پہ چلیں گے، میرے پیچھے رہیں گے، میری پیروی کریں گے، میری اتباع کریں گے، میری اطاعت کریں گے. میں ایک مجسمہ ہوں پورا، میں اپنے رب کا پورا شاہکار ہوں. میں شاہکار ہوں. اسوہ دیا، قرآن دیا، رمضان دیا، مکہ دیا، مدینہ دیا، حتیٰ کہ میرے در سے تمہیں اللہ کی معرفت ملی، پروردگار کی معرفت میرے پاس آ کے ملی. لا اسألکم، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا الا. بس یہ اللہ کبھی میرے دوستوں کو سمجھ آ جائے. یہ اللہ بتا رہا ہے کہ کچھ مانگنے لگے ہیں. کون؟ شاباش. کون مانگنے لگا ہے؟ حضور مانگنے لگے ہیں. اور نہیں تساں غور ہی نہیں کیتا، حضور طلب کرنے لگے ہیں. اور یارا تساں اجے بھی غور نہیں کیتا، ہن میرے تکیا جو ہن تہاڈی توجہ ہو جائے گی. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جدے اپنے بوئے تے آن والا کدی کوئی خالی نہیں نہ گیا، وہ مانگنے لگا ہے، وہ طلب کرنے لگا ہے. حضور طلب کرنے لگے ہیں. ابھی بھی آپ نہیں سمجھے معیار، طلب کرنے والے کا معیار نہیں سمجھا آپ نے. ٹھہرو، مولا یہ کون طلب کرنے لگا ہے؟ فرمایا یہ وہ ہے جو الف سے انا تو کل کوثر ہے، یہ وہ ہے جو با سے بشیر و نذیرہ ہے، یہ وہ ہے جو تا سے تلک الرسل فضلنا بعدہم علی بعد ہے، یہ وہ ہے جو شاہ سے سما اورثنا الکتاب الذین اصطفینا ہے، یہ وہ ہے جو جیم سے جاہدوا فی سبیل اللہ ہے، یہ وہ ہے جو سین سے سراج منیرہ ہے، یہ وہ ہے جو شین سے شاہدا و مبشرا و نذیرہ ہے، یہ وہ ہے جو دال سے داعین اللہ ہے، یہ وہ ہے جو زال سے ذالک الکتاب ہے، یہ وہ ہے جو را سے رؤوف الرحیم ہے، یہ وہ ہے جو کاف سے کونوا مع صادقین ہے، یہ وہ ہے جو واو سے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے، یہ وہ ہے جو یا سے یاسین ہے. اور پہلے سٹیٹس تو دیکھو، مانگ کون رہا ہے، کیا مانگ رہے ہیں وہ بعد میں بتاتے ہیں. مانگنے والے کا تو سٹیٹس دیکھو، وہ مانگ رہا ہے ساری کائنات جس کے در پہ آ کے مانگتی ہے. یہ اگلے جمعے کا عنوان ہے. بڑے سوال اٹھ رہے ہیں کہ حضور سے مانگنا چاہیے. یہ اگلے جمعے کا عنوان ہے انشاءاللہ. اس پہ میں تحقیق کر رہا ہوں. یا ایھا الرسول پہ میں رات، بس زندگی ایسی ہے نا، رات میں لیٹا ہوا تھا نا تو بس آنکھ کھل گئی تو بیٹھ گیا. میرے بچے میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں سارے. 2-2:30 بجے میں بیٹھا ہوں، بس کچھ سوچ رہا ہوں تو بچے اٹھ کے بابا جانی آپ جاگ رہے ہیں؟ میں کہ ہاں، میرے ذہن میں یا ایھا الرسول چل رہا ہے. میں یا ایھا الرسول پہ رات سوچتا رہا، اور میں 2 دن سے اس پہ سوچ رہا ہوں. یا ایھا الرسول، یہ اللہ نے کیوں کہا ہے یا ایھا الرسول، یا ایھا الرسول؟ اچھا غور کیجئے گا، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. یہ اگلے جمعے کا ٹاپک ہے جی. انشاءاللہ میں اس پہ اگر تحقیق کر چکا تو اگلے جمعے اس پہ عرض کروں گا کہ حضور سے مانگنا چاہیے. آج کل مولویوں کے پیٹ میں بڑا وٹ پھرا ہوا ہے، بڑے میدے خراب ہوئے ہیں ان کے ایمان کے. ایمان والے میدے خراب ہیں نا. اور کلام کا قصور نہیں ہوتا، اندر معاملات ہوتے ہیں. اور نہیں آپ سمجھے ہی نہیں یارا. اور نہیں میں نے مثال ایک دی تھی کہ بہاولپور سے 2 مرید آ گئے تو میں نے یہاں سے پائے منگوا لیے، سری پائے. ہمارے گجرا والا کا اچھا ناشتہ ہے سری پائے.
میں نے پائے منگوا لیے تو دونوں بڑا لمبا سفر کر کے آئے ہوئے تھے. ایک نے سونگا, اس نے کہا حضور کمال ہے شاہ جی, بڑا مزہ ہے. میں کہا جی ہمارا تو خاص ناشتہ ہے. دوسرے نے سونگا, حضور مجھے تو الٹی آ رہی ہے. اس کا قصور نہیں, تیرے اندر کا قصور ہے. اسے الٹی نہیں آ رہی, تمہیں الٹی کیوں آ رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے قصور اس کا نہیں ہے, قصور کلام کا نہیں ہے, تیرے اندر معاملات چل رہے ہیں. اگلا جمعہ بتائیں گے کہ نبی سے مانگنا بھی ہے کہ نہیں. ایانا جسے مضمون پسند آیا سبحان اللہ تو کہو. اگلا جمعہ میں اس پہ عرض کروں گا باقاعدہ انشاءاللہ, اگر تحقیق مکمل کر چکا, ورنہ ٹاپک کوئی اور ہوگا. اگر میں مکمل لکھ چکا تو اس پہ عرض کروں گا. گزارش تو یہ ہے کہ مانگ کیا رہے ہیں یہ بعد میں دیکھتے ہیں, پہلے دیکھو مانگ کون رہا ہے. مانگنے والے کا سٹیٹس تو چیک کرو, مانگ کون رہا ہے. اچھا یار اگر میں اس پہ رکوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. حضور حکم کریں چاہیے کیا؟ فرمایا لا اسألکم, کچھ نہیں چاہیے, الا ہاں 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 چاہیے. حضور کیا چاہیے؟ اچھا ٹھہریں ایک منٹ ذرا ٹھہریں. یہ جو آیت ہے نا یہ کیفیت اور انبیاء پہ بھی آئی ہے. مجھے اجازت دو میں 3-4 آیتیں ذرا جلدی پڑھنا چاہتا ہوں. ذرا حضرت صالح کی طرف آئیے گا. یہ تار کا مسئلہ ہے یا ویسے ہی کوئی وائرنگ کا مسئلہ ہے؟ تار یہاں سے اسے وہاں سے تو اگر چھیڑے تو ٹھیک ہو جائے, یا نہ ہو تو چلے. آپ کا کام ٹھیک ہے, وائس آپ کی ٹھیک ہے, چلے یہ دیکھیے گا جی, یہ دیکھ لیا کریں جی. یہ ہمارا میڈیا کوئی 2 سال سے چل رہا ہے, 1.5 سال سے. خطابات سارے لیکچر ان کے ہاں موجود ہیں, نیازی صاحب سے لے لیا کرے لنک اور اسے آگے شیئر کیا کرے تاکہ قرآن کا پیغام دور دور تک چلا جائے. لو جی توجہ کیجئے گا, لا اسألکم, کچھ نہیں مانگتا. اب پھر ایک طالب علم کے ذہن میں سوال آئے گا, کیا باقی نبیوں نے مانگا؟ کیا یہ کیفیت پہلے انبیاء پہ بھی آئی؟ میں نہ زیادہ آیتیں ہیں لیکن میں نہ 3 آیتیں پڑھوں گا اگر آپ کہو تو. بس 3 آیتیں سن لو, پھر ہم اسی کانسیپٹ کی طرف واپس آتے ہیں. حضرت صالح کی طرف چلتے ہیں. حضرت صالح علیہ السلام تشریف فرما ہے. آپ نے اپنی امت سے کہا انی لکم رسول امین, میں تمہاری طرف اللہ کا امین رسول ہوں. فاتقوا اللہ, ڈرو اللہ سے. وَأَطِیعُونِ, اور میری اطاعت کرو. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ, میں اپنی محنت کا تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا. کون کہہ رہے ہیں؟ صالح علیہ السلام. کون فرما رہے ہیں؟ سارے بولو یار, کون فرما رہے ہیں؟ I don't need anything, مجھے کچھ نہیں چاہیے. پتا کیوں؟ ان اجریہ الا علی رب العالمین, میری ساری محنت کا اجر اللہ کے سپرد ہے. میرا اجر اللہ کے پاس ہے. میرا اجر, بولو گے تو میں آگے چلوں گا. میرا اجر کون فرما رہا ہے؟ صالح علیہ السلام. میری رسالت کا اجر, شاباش بولو, میری رسالت کا اجر. اچھا ٹھہرو ایک اور آیت پڑھتا ہوں. حضرت ہود نبی کی طرف آئیے گا. قوم کا نام ہے عاد. ہود علیہ السلام. آپ فرماتے ہیں یا قومی, اے قوم, لا اسألکم علیہ اجرا, مجھے کچھ نہیں چاہیے. مجھے, سارے بولو, مجھے میری رسالت کا کوئی اجر نہیں جو میں تم سے مانگوں. ہاں ان اجریہ الا علی الذی فطرنی, میرا اجر اس کے پاس ہے جس نے فطرت کو بھی پیدا کیا ہے. میرا اجر اللہ کے پاس ہے. میرا اجر, یار بہت آہستہ بول رہے ہو. میرا اجر یعنی آپ نے غور کیا, میں 2 آیتیں پڑھ چکا ہوں. حضرت صالح رسالت کا اجر اللہ, حضرت ہود رسالت کا اجر اللہ. اگر اسی طرح پڑھوں گا بات لمبی ہو جائے گی. حضرت یہاں پہ حضرت نوح ہے, رسالت کا اجر اللہ. یعنی ہر نبی یہی کہتا رہا اجری اللہ, اجری اللہ, اجری اللہ, اجری اللہ. ہن میرے تک کیا جے, آدم علیہ السلام اجر اللہ کے سپرد, لوط علیہ السلام اجر اللہ کے سپرد, شیس علیہ السلام اجر رسالت اللہ کے سپرد, حتیٰ کہ عیسیٰ تک سارے نبیوں کا اجر اللہ کے پاس اکٹھا ہوتا رہا. باری آ گئی میرے نبی کی, سارے نبیوں کا اجر اللہ کے پاس, بولو, اکٹھا ہوتا رہا. سارے نبیوں کا اجر, سارے انبیاء کا اجر اللہ کے پاس. پڑھو پڑھو, اللہ کے پاس. حضرت آدم کا اجر کدھر گیا؟ اللہ کے پاس. شیس کا اجر کدھر گیا؟ اللہ کے پاس. حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا اجر کدھر گیا؟ اب سارے نبیوں کا اجر اللہ کے پاس اکٹھا ہوتا رہا.
باری آئی میرے نبی کی، اللہ فرمائے میرا محمد تو میرا محبوب ہے، تو مانگ۔ ہائے ہائے میرے دوستوں نے غور نہیں کیا، تو مانگ، تو مانگ۔ کبھی کبھی ایک طالب علم کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، بقیہ نبیوں نے تو نہیں مانگا، وہ اللہ کے سپرد کرتے رہے، محمد کیوں مانگ رہے ہیں؟ آپ فرمایا چپ، ایڈا سیانہ نہ بن، وہ نبی تھے، یہ ان نبی ہے۔ نہیں، ابھی بھی غور نہیں کیا، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، وہ نبی تھے۔ یہ جملہ فقیر کا آن دا ریکارڈ اپنے دلوں پہ لکھیے گا کہ رسول نے اجر کیوں مانگا۔ سارے نبی اپنی اپنی امت کے وارث تھے، سارے نبی اپنی اپنی امت کے وارث تھے، سارے نبی اپنی اپنی امت کے وارث تھے۔ آدم اپنی امت کے وارث، نوح اپنی امت کے وارث، عیسیٰ اپنی امت کے وارث۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، میرے محمد نے اجر اس لیے مانگا، میرا نبی ساری کائنات کا وارث ہے۔ جو سب کا وارث ہو وہ مانگ سکتا ہے، بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے۔ کائنات کا وارث میرا نبی ہے۔ اجازت ہے آگے چلوں؟ دیکھیں یہ بس عنوان اسی جمعے میں ہے، پھر آگے ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ اجر مانگا، فرمایا حکم یا رسول اللہ، حکم کیا چاہیے؟ حضور اسی کی دے سکنے، لج پالو حکم تے کرو چاہیدہ کیے، فرمایا چاہیدہ پتہ کیے، الا المودتا، مودتا فی القربا، میری رسالت کا اجر یہ ہے کہ میری اولاد کا حیا کرنا، دلوں میں حسین آنا چاہیے، دلوں میں۔ اچھا یہ لفظ میں نے بولا ہے قرآن حکیم میں سے، قربا، کیا لفظ ہے؟ سارے بولو، قربا، 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 یہ ہے قربا، قربا، قربا۔ حضور نے فرمایا ہے کہ جو میں اجر مانگ رہا ہوں نا وہ قربا کی مودت ہے۔ کیا ہے جی؟ بس یہ آخری بات ہے، کیونکہ بات تو لمبی ہے لیکن ٹائم ختم ہو گیا۔ یہ قربا کی مودت ہے۔ کس کی مودت؟ Now question is that کہ what is قربا؟ یہ قربا کیا ہے؟ رکیں، قربا باپ نصر ینصر سے ہے، نصر ینصر نصرا فهو ناصر ونصر ينصر نصرا فذاك منصور، قرب يقرب، نصر ینصر، قرب يقرب، ینصر يقرب، قرب يقرب قربا فهو قارب وقرب يقرب قربا فذاك مقروب۔ مقروب سے اس میں تفضیل کا صیغہ بنتا ہے نصرا، 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 نصرا کے وزن پہ ہے قربا۔ یہ اس میں تفضیل ہے، واحد ہے، مؤنث ہے، واحد مؤنث، واحد مؤنث، ایک مؤنث، واحد مؤنث۔ جی میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، واحد مؤنث۔ نبی فرمایا سن، اچھا پھر قربا، نصرا، اس میں تفضیل ہے، اس میں تفضیل کا معنی ہوتا ہے بہت قریب، بہت قریب، بہت قریب۔ اب تلاش کرو وہ کون واحد مؤنث ہے جو نبی کے بہت قریب تھی؟ بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے۔ کوئی واحد مؤنث تلاش کرو جو نبی کے بہت قریب تھی۔ اب فقیر کا جملہ زمین پہ نہ گرنے پڑے، نبی کی زندگی میں جو پہلی واحد مؤنث بہت قریب تھی نا اسے ختیجہ کہتے ہیں، اس کے بعد جو نبی کے بہت قریب تھی اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہے نبی اعلان کر رہے ہیں جس کا دل کرے کہ محمد راضی ہو جائے، دل میں ختیجہ کا احترام لے آؤ، دل میں زہرا کا احترام لے آؤ، سیدہ کا احترام لے آؤ، قربا۔ میں امید کروں میرے دوستوں کو قربا سمجھ آ گیا۔ میں جلدی سے اگلے لفظ پڑھوں، جلدی سے، رکنا نہیں، اب میں نے رکنا نہیں کیونکہ وقت ختم ہو گیا، اب رکنا نہیں۔ اللہ فرمایا میرا حبیب اعلان کیجئے کچھ نہیں مانگتا مگر زہرا کا حیا مانگتا ہوں، فاطمہ کی عزت کرنا، میری بیٹی کا دل نہ دکھے۔ اور جب شادی ہوئی نا فاطمہ کی، ادھر دیکھو میرے ادھر دل والی سائیڈ پہ زہرا ہے، ادھر مولا علی ہیں۔ رخصتی کے وقت نبی فرماتے ہیں سن علی،
زہرا ناراض نہ ہو. اگر زہرا ناراض ہوئی تو محمد ناراض ہوں گے. اور علی کو فرماتے ہیں سن علی زہرا ناراض نہ ہو, زہرا ناراض ہوئی تو محمد ناراض ہوں گے. سن زہرا علی ناراض نہ ہو, علی ناراض ہوا تو اللہ ناراض ہوگا. جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ. تمہارے دلوں میں قربا چاہیے, قربا, قربا اس میں تفضیل ہے. قربا ہن اگے میں چلن لگا, ہن میں رکنا نہیں ہن کسی لفظ سے کیونکہ ٹائم مکمل ہے. اگر اللہ فرماتا ہے دل میں حسین آ گیا, وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا, وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا, اب جو ایک نیکی کرے گا, حسنہ نزد لا, وہ ایک نہیں رہے گی, ہم اسے زیادہ کر دیں گے. نہیں سمجھے, نہیں سمجھے, دوبارہ عرض کرتا ہوں, میں آگے پڑھنا پیا. اللہ فرماتا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا, اب جو ایک نیکی کرے گا, دل میں حسین ہے مولا ہے, قربا ہے مولا ہے, زہرا کا حیا ہے مولا ہے. رب فرمایا ہن ایک نیکی تو کر, ودا میں دیاں گا. ہائے ہائے برکت وہ دیچ میں پا دیاں گا. مولا کیوں برکت پائی؟ اور فرمایا دل وچ قربا آ گئی ہے نا, دل میں نبی کی آل آ گئی ہے نا, دل میں حسین آ گیا ہے. اچھا پھر نزدلا, صرف نزدلا نہیں, صرف نزدلا نہیں, فرمایا فیہا حسنا. تو تیری نمازیں ٹوٹی پھوٹی ہیں, روزے ٹوٹے پھوٹے ہیں, سجدے ٹوٹے پھوٹے ہیں, تیرے دل میں محمد کے قربا ہے. فیہا حسنا, اور دل میں حسین کو بسانے والے میں تیری نیکیوں کو حسین کر دوں گا. نیکیاں حسین ہو جائیں گی, حسن آ جائے گا. تو سا غور نہیں کیتا, ٹھہریا جے. ایک جگہ تے اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, جیڑا ایک نیکی کرے گا اللہ فرماندا ہے اسی اوتھے 10 کر دیاں گے, ثواب 10 دا دیاں گے. اوتھے مقدار ودی پئی, حسین دی آیت وچ معیار ود آئے پیا. غور ہے, اگر دل میں حسین ہے ہم نیکی کو معیاری کر دیں گے, نیکی کو معیاری کر دیں گے. اب میں نے رکنا نہیں, آگے اللہ فرماتا ہے ان اللہ غفور, غفور, غفور. تیرے دل میں علی کے لال ہے, بڑا گناہگار ہے, جا معاف کر چھڑے. توجہ نہیں کی, توجہ نہیں کی. غفور. اللہ فرماتا ہے او زہرا کو دل میں بسانے والوں, حسین کی عزت کرنے والوں, علی کے لالوں کو دل میں بسانے والوں, گناہگار ہو غفور, ہم معاف کرنے والے ہیں. دل میں حسین ہے ہم تمہیں معاف کر دیں گے. آخر لفظ سنو اور نماز کی طرف آتے ہیں. آگے اللہ فرماتا ہے شکور, شکور. ان اللہ غفور شکور, شکور. اللہ فرماتا ہے او دل میں حسین بسانے والے, جا تیرا شکریہ. نہیں توجہ نہیں کیا آپ نے, میں کوئی بات کر رہا ہوں. اللہ فرما رہا ہے شکور. اور یار کوئی بندہ بندے کا شکریہ ادا کرے, بنڈل آف تھینکس, تھینک یو, یو ویلکم, تو بندہ بڑا راضی ہوں ہے. تے جدہ رب شکریہ ادا کرے. دل میں حسین بسانے والے شکور, جا تیرا شکریہ. اب علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ جب بندہ شکریہ ادا کرے تو مشکور و ممنون ہوتا ہے, لیکن جب اللہ شکریہ ادا کرے نا تو مشکور و ممنون نہیں ہوتا. اللہ کی صفت یہ نہیں ہے. شکریہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے جا اب تم پہ میرا فضل اور کرم ہو جائے گا, جا تم پہ اب میرا فضل و کرم ہو جائے گا. تو پھر اب اس آیت کا ترجمہ یہ کر لوں, اللہ فرماتا ہے ان اللہ غفور شکور, جا دل میں حسین کو بسانے والے میں تیرے گناہ بھی معاف کروں گا اور تم پہ فضل و کرم بھی کرتا رہوں گا.